وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم رب الحل والحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ لروح سيدنا مولانا محمد منا السلام ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ دیکھیں گے کبھی شوق سے مکہ و مدینہ اللہ ہم سب کو زیارت نصیب فرمائے کوئی شاید ہوگا ایسا اس مجمع میں ہی نہیں اس امت میں جس کو یہ حسرت اور خواہش نہ ہو جس نے ایک بار دیکھا اس کو بار بار دیکھنے کی تمنا ہے جس نے کبھی نہیں دیکھا وہ تو شوق میں مارا جا رہا ہے سفر چلتے تھے پھر ایک زمانہ یہ آ گیا چلو جی آمد و رفت بند طواف بند حرم کا راستہ داخلہ بند اور ہم جیسوں کے لیے ویزا بند لیکن بہرحال ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ نیت تو ختم نہیں کی نا ہاں نیت تو اپنی رکھی ہے انشاءاللہ وہ وقت آئے گا ہمارا سفینہ بھی ساحل سے لگے گا ہم بھی شوق سے دیکھیں گے مکہ دیکھیں گے مدینہ دیکھیں گے پاس میں کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن آدمی نیت کرتا ہے پھر اس نیت کی بقدر آگے چلتا ہے مکہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے ایک کونے میں اس وقت تک مسجد نبوی کی توسیع نہیں ہوئی تھی چھوٹی مسجد تھی چوڑے چوڑے ستونوں کے درمیان دو صف اسی میں اعتکاف والے اعتکاف کر لیتے تھے پابندیاں زیادہ نہیں تھیں اس وقت میں 27 رمضان کو مسجد بھرتی نہیں تھی چھوٹی والی مسجد بھی بھرتی نہیں تھی جو کھلا صحن ہے چھت وہ پہلے صحن میں 2-3 صفیں ہو پاتی تھی رات کو مسجد نبی بند رہتی تھی مکمل اس سال اعلان ہوا کہ جی اب مسجد نبی رات کو کھلی رہے گی تو اس جگہ پر پاکستان ہندوستان بنگلہ دیش زیمبیا سب کے جو معتمرین تھے جو عمرے والے وہ رمضان میں وہاں اعتکاف کر رہے تھے ایک سیدھا سادہ سا آدمی تھا وہ پنجاب والی دھوتی اور کرتا سر پہ وہ ایسا عمامہ نہیں جو ہمارے لوگ بڑے اسٹائل سے جو پنجاب والے ایسے سر پہ باندھ لیتے ہیں کیا کام کرتے ہیں بابا کہنے کہ تسبیح ٹوپی بیچتا ہوں میں نے کہا تسبیح ٹوپی بیچ کے ماشاءاللہ آپ نے عمرے کا سفر کر لیا کہنے کہ ہاں تسبیح ٹوپی بیچتا ہوں
لیکن ایک عرصے سے یہ نیت کر رکھی تھی کہ عمرے پر جاؤں گا اور پھر چھپ جاؤں گا اور حج کر کے آؤں گا. میں نے کہا کہ یہاں جتنے اعتکاف بیٹھے ہیں سب نے یہ کیا ہوا ہے. تو کیسے کیا؟ کرنے بہت عرصے بچت کرتا رہا، پیسے جمع کرتا رہا. اور پھر یہ ڈیرہ غازی خان کے تھے اور ہمارے حضرت مولانا نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ ثانی حضرت مولانا غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور میرے شیخ اول، ان کے پیر بھائی تھے مولانا غلام مرتضیٰ صاحب، ان کے یہ مرید تھے جو ہمیں مدینہ منورہ میں ملے، جو مکہ مکرمہ کے کیا حرم کے انتظام میں تھے نا، خواجہ صاحب، شاہ صاحب، جو پھر بعد میں یہاں بھی آئے. مخدوم صاحب کس نے بولا یہ؟ اچھا، مخدوم صاحب ان کے خلیفہ تھے. تو کہنے لگے یہ سب کچھ جمع کر کے کراچی پہنچا. مکی مسجد میں ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے رکا، کیونکہ جس کا کوئی نہیں اس کا مرکز ہے. ذرا خیال یہ تھا کہ اس کے بعد یہاں سے نکلوں گا اور معلومات کروں گا ویزا کی. اور اوپر اس طرح ایک جگہ بنی ہوئی تھی، وہاں میں نے اپنا تھیلا رکھا اور خود نیچے بیٹھ کر استنجا کرنے لگا. استنجا خانے میں استنجا کر کے جب اوپر اٹھا تو تھیلا غائب. ہائے ہائے، کم سے پیسے جمع کر رہا تھا، کتنی مشکلوں سے پیسے جمع ہوئے تھے، تھیلا غائب. میں رو رہا ہوں، کہتے ہیں میں رو رہا ہوں. اور لفظ اس نے استعمال کیا کہنے کہ مجھ پر گریا طاری ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ. تو جب لوگوں نے دیکھا تو مجھ سے پوچھا کیا ہوا؟ میں نے کہا بھائی ایسا ایسا ہوا ابھی یہاں. کرنے کے وہ ہرے رنگ کی تھیلی تو نہیں تھی. ہاں ہرے رنگ کی تھی. وہ ابھی دیکھا میں نے کسی کے ہاتھ میں، لوگ دوڑے ادھر ادھر، کچھ نہیں. کہنے ایک آدمی میرے پاس آیا، کہنے کے وہ پیسے کتنے تھے بتایا. تو اتنے پیسے لے کے کیوں چل رہے تھے؟ اس لیے چل رہا تھا کہ مجھے ابھی عمرے پر جانا تھا، سامنے رمضان آ رہا ہے، رمضان مجھے حرم میں گزارنا ہے. کہ اچھا اگر میں تمہیں قرض دے دوں تو کام چل جائے گا؟ کہنے لگے آپ کی بڑی مہربانی ہوگی اگر آپ مجھے قرض دے دیتے، میں آپ کا پیسہ واپس لوٹاؤں گا. میں نیت پر بات ذہن میں آ گئی، دیکھیں گے کبھی ہم بھی کیا مکہ اور مدینہ. تو وہ صاحب نے پیسے بھی دے دیے اور کہا میرے کچھ جاننے والے ہیں، چلو میں آپ کا پاسپورٹ بھی بنوا دیتا ہوں. پاسپورٹ بھی اسی میں تھا، ارجنٹ پاسپورٹ بنوایا اور ٹکٹ خرید لیا. سیٹ بک نہیں ہے، ٹکٹ خرید لیا. اب ویزے کے لیے گئے تو اس زمانے میں ویزا وہیں کھڑکی پر ملتا تھا، سعودی ایمبیسی کی. تو کھڑکیاں بند تھی، اسے دیکھا دیکھ کے ایک جگہ کھڑا ہوا، کھڑکی بند ہے. تو پیچھے سے ایجنٹوں نے آواز لگائی بھائی ویزا بند ہو چکا ہے، اب نہیں ہوگا کچھ. اس نے کہا اچھا مجھے تو وہیں پر جانا ہے. کہ بھائی ویزا بند ہو گیا. لیکن دیکھ لو، اب وہ کھڑا ہے بیچارہ. کہتے ہیں میں جب آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ وہاں کھڑا رہا تو کھڑکی کھلی اور اس کھڑکی میں سے ایک آدمی نے اپنی گردن نکالی اور کہا بھائی کوئی ویزے والا ہے؟ تو ایجنٹ دوڑے کہ ویزا تو بند ہو گیا تھا. کہا نہیں، وہ کونسل جنرل تبدیل ہو گیا ہے، جو آج نیا آیا ہے اس نے کہا آج جو بھی اس کو ویزا دے دو. چلو کہ ویزا مل گیا. اس کے بعد کہنے لگے رش تو بہت تھا. جب میں گیا ایئرپورٹ تو وہ کہنے لگے تمہیں سیٹ تو ہے نہیں، تم کیسے اندر آ گئے؟ تمہاری سیٹ تو نہیں ہے. اس نے کہا مجھے تو جانا ہے، اگر تم بھیج دو گے تو تمہارے لیے دعا کروں گا. میں نے کہا بابا نہیں ہے سیٹ. نہیں میں تو کھڑا ہوں، تم بھیج دو گے تو. کہ تھوڑی دیر کے بعد مجھے بھی بھیج دیا. تو ایسے میں یہاں آ گیا. رمضان پورا گزارا اور حج کے بعد جب دوبارہ ملاقات ہوئی تو میں نے پوچھا بابا کیا رہا، کچھ پیسے واپسی کا انتظام ہو؟ کہ ہاں میں نے تو اعتکاف کے بعد یہاں مزدوری کی ہے، مزدوری کر کے اتنے پیسے میں جمع کر لیے، اب میں واپس بھی جاؤں گا اور ان صاحب کا پیسہ بھی واپس کر دوں گا. ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سر. نیت بہت بڑی چیز ہے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اللہ پاک نے ہمیں دو چیزیں ایسی دی ہیں
جو عجیب ہے. آپ نے کئی مرتبہ یہ گفتگو سنی ہوگی حضرت سے. ایک چیز ایسی ہے جو معدوم کو موجود کر دیتی ہے. معدوم نہیں ہے، عدم یعنی وہ چیز موجود نہیں ہے، لیکن اس غیر موجود کو موجود کر دیتی ہے. اور ایک چیز ایسی ہے جو موجود کو معدوم کر دیتی ہے. وہ چیز ہے، بالکل ہے، لیکن وہ چیز اس ہے کو نہیں ہے کر دیتی ہے. غیر موجود، معدوم ہو گئی، ختم ہو گئی. تو فرمایا کہ پہلی چیز جو ہے جو معدوم کو موجود کرتی ہے وہ یہی نیت ہے. نیت کر لیجئے، انشاءاللہ اللہ آسان کرے گا. اس نیت کے بقدر اللہ پاک آپ کو اجر بھی دے گا، اور اس نیت کے میں جتنا اخلاص ہے اس کی برکت سے وہ کام عمل میں بھی آ جائے گا. جتنا اخلاص ہے وہ رات کو سونے سے پہلے کہا گیا وہ کہ تہجد کی نیت کر کے سوئیں، اگر نہ اٹھ سکے تو تہجد کا ثواب تو مل ہی جائے گا. تو بچہ بیچارہ نیا نیا تبلیغ میں گیا تھا، اس نے یہ رات کو سونے سے پہلے آداب سنے، تو سوتے ہوئے کہہ رہے دیکھو بھائی مجھے کوئی اٹھائے نہیں، میں نیت کر کے سو رہا ہوں. نیت میں جتنا اخلاص ہوگا اس کے بقدر وہ عمل وجود میں آ جائے گا. اور اگر خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے وہ عمل نہیں کر سکے تو بھی موجود ہو گیا ہے. آپ جب قبر میں جائیں گے تو دیکھیں گے وہ اعمال میں لکھا ہوا ہے. قبر عمل کا صندوق ہے نا. ہم نے نیت کر لی تھی، اس لیے نہ ہو سکا، پھر بھی قبر میں جب عمل کا صندوق کھلے گا تو اس میں ہم اس کو موجود پائیں گے. نیت ایسی چیز ہے. اور جو چیز موجود ہے وہ ختم ہو جائے، معدوم ہو جائے. حضرت رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اتنا بڑا پہاڑ تھوڑے سے بارود سے ایک دم ختم ہو جاتا. بڑا پہاڑ ہے، تھوڑا سا بارود لگایا ختم. موجود تھا، ختم ہو گیا. فرمایا یہ توبہ جو ہے نا بڑے بڑے گناہوں کے پہاڑ کو یوں اڑا دیتی ہے. جو موجود تھا وہ کیا ہوا؟ معدوم ہو گیا، ختم ہو گیا. یہ ہم جو ایمان والے لوگ ہیں جن کی نسبت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے، یہ دو بڑی اہم چیزیں ہمارے پاس ہیں، مگر ہم اس سے غفلت میں ہیں. دو کام ہو جاتے ہیں اسے. کبھی ہم بدنیت ہو جاتے ہیں، نیت کرتے ہیں کہ وہ گڑبڑ نیت ہوتی ہے، اور بے نیتی تو مستقل رہتی ہے. ہماری نیت کیا ہے؟ یہاں ہم آئے تو کوئی نیت تھی ہماری. جب ہم گھر سے نکلے تو کچھ نیت کر کے نکلے تھے. ہاں نیت کی تھی کہ بیان میں جانا ہے. نہیں لیکن آپ بیان میں جانا ہے گھر بیٹھے رہے تھے. نہیں، آپ نے بیان میں جانا تو پہلی نیت کیا کہ اپنے گھر سے نکلے. گھر سے نکلے، اب گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں تو آپ نے نیت کی نا گاڑی میں بیٹھنے کی، لیکن اصل نیت نہیں ہے نا. یہ اصل نیت تو کیا تھی؟ بیان میں جانا. گاڑی سے چل کر کے یہاں پر جہاں بھی آنا ہوا آئے، مسجد میں آئے تو مسجد میں جانا نیت تھی. نہیں، آپ کا خیال یہ تھا کہ نماز پڑھیں گے، نماز کے بعد بیان میں بیٹھیں گے. دوستو یہ جو نیت ہے نا کہ ہم آئے ہیں اور آ کر کے اس طرح نیت، اس کی نیت اور پھر اس کے بعد اگلی نیت اور اس کے بعد اگلی نیت، یہاں تک کہ ہمیں بیٹھے، یہ بھی نہیں ہے. ہماری نیت کیا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. نیت اصل کیا ہے؟ اللہ ہم سے راضی. ہم گھر سے نکلے مسجد آنے کے لیے، مسجد میں آئے نماز بیان کے لیے، بیان سنا، نماز پڑھی، کس کے لیے؟ اللہ راضی ہو جائے. حتمی نیت جس کی بات میں نے عرض کیا کہ جس سے عمومی غفلت ہے. ایک زندگی ہے جانوروں کی کہ ان کو صبح کھولا جاتا ہے اور پھر ان کے پیچھے ہل لگایا جاتا ہے، اور پھر وہ سارا دن ٹک 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 ہل چلتا ہے، اور پھر شام کو وہ گھر آ جاتے ہیں بیل، اور پھر ان کو کھانا دیا جاتا ہے، پھر وہ سو جاتے ہیں،
پھر صبح پھر ان کو کھول کے ٹک 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 ٹک. یہ ہمارا حال ہے. صبح اٹھے کیا کرنا ہے؟ کوئی نیت نہیں، دفتر جا رہے ہیں، دفتر جا کر کے پھر گھر سے وغیرہ واپس آنا ہے. کیا کرنا ہے؟ گھر واپس آئے آرام کریں گے. پھر کیا کرنا ہے؟ پھر سو جائیں گے. پھر کیا کرنا ہے؟ پھر صبح وہی ٹک ٹک بیل کی طرح. یہ عورت ہے گھر کی، گھر کا کام کرنا ہے، پھر شام کو آرام کرنا ہے، پھر صبح اٹھنا ہے، پھر گھر میں کام کرنا ہے. یہ کیسی گائے بیل جیسی زندگی ہے یہ؟ ہمارا تو ہر کام نیت پر ہے. کتنی دفعہ سنتے ہیں انما الاعمال بالنیات. ہم جب صبح اٹھے ہیں تو ہم کیوں اٹھے ہیں؟ ہم اس لیے اٹھے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. جس نے یہ نیت کی کہ ہم اس لیے اٹھے تو فوراً کیا کہے گا؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. کیونکہ اللہ اسی سے راضی ہوتے ہیں کہ جو اٹھے گا، جو سوئے گا، جو چلے گا، جو کھائے گا، جو پیے گا، اگر وہ نبی کے طریقے پر کرے گا تو ہم راضی ہیں. اب اس نے کہا صبح اٹھاؤں کیوں؟ اللہ راضی ہے. وہ کہتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. لیکن کیا مطلب؟ بس ہو گیا اللہ راضی ہو گیا؟ نہیں نہیں، اللہ کی رضا تو ایسی ہے کہ اب اس کے بعد مجھے مسجد جا کر نماز پڑھنی ہے. تو مسجد جانے کے لیے وہ چپل پہنے گا. یہ چپل پہننے کی نہیں ہے، یہ کس کی ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کی. وضو کر رہا ہے، وضو کی نیت صرف نہیں ہے، اصل میں اللہ کو راضی کرنا. مسجد جب جا رہا ہے، اصل میں صرف نماز کا نہیں بلکہ نماز کے لیے اللہ کو راضی کرنا ہے. اب بتاؤ مجھے کہ یہ آدمی جو اٹھا ہے یہ مسجد میں آئے گا اور مسجد میں آ کر کے اس کی طبیعت یہ ہوگی کہ میں اللہ کو راضی کروں. یہ آدمی مسجد میں آ کر کے کسی غیبت کرے گا؟ یہ آدمی مسجد میں آ کر کسی کو تکلیف و اذیت دے گا؟ یہ آدمی مسجد میں آ کر کسی سے بدگمانی کرے گا؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھائی. یہ جو معاملہ ہے ہمارے ساتھ، ہم نیت ہی نہیں کرتے. یہ غفلت اس سے باہر آنا ہے. یہ غفلت ہے، یہ اللہ کو بھلانا ہے. ہر کام کی نیت کی جائے. مرد صبح نیت کرے اب میں اپنی تجارت پر، ملازمت پر جا رہا ہوں. پھر کیا ہوا؟ میں چپل پہن رہا ہوں گویا. کیوں کہ چپل سے آگے کی نیت ہے. یہ جو آدمی ملازمت پر تجارت جا رہا ہے، یہ آدمی نیت یہ کر رہا ہے کہ میں اپنے بچوں کے لیے حلال کمانے جا رہا ہوں، لیکن اس سے آگے کی نیت یہ کہ میں اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں. میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ تمہارے ذمے میں تمہاری اولاد کا، ابھی بچوں کا نفقہ ہے. یہ آدمی پوستی سست نہیں ہوگا. یہ آدمی اپنے وقت کو ضائع نہیں کرے گا. کیوں؟ اس کو معلوم ہے کہ میرے اللہ کا اس پر حکم یہ ہے، لہٰذا میں یہ نیت کر رہا ہوں، نکل رہا ہوں. ہر چیز کی نیت کی جائے. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ کے ہاں ایک بڑی عجیب بات سنی، کئی دفعہ نقل بھی کی ہے لیکن اس حوالے سے اس لیے موقع ہے نقل کر دوں دوبارہ. فرماتے تھے کہ جب گھر سے نکلو تو قصد عدم نظر کرو. قصد کہتے ہیں نیت، ارادے کو. عدم یعنی نہیں، وجود کا الٹا آدمی. نظر، قصد عدم نظر یعنی یہ نیت کرو کہ میں کسی پر، نامحرم پر نظر نہیں کروں گا، اپنی نگاہ کی بات کروں گا. اب فرمایا کہ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کرتے ہیں عدم قصد نظر. نظر ڈالنے کی نیت کا عدم، یعنی وہ نیت ہی نہ، ہم نیت نہیں کرتے کہ ہم کسی پر نظر ڈالیں گے. تو چونکہ ہم یہ نیت نہیں کرتے کیا کہ ہم نظر نہیں ڈالیں گے، عدم قصد نظر. تو نیت جب نیت نہیں کی کہ نہیں نظر نہیں ڈالیں گے تو نظر پڑ جاتی ہے. اور جو نیت کر کے نکلتا ہے کہ مجھے نظر نہیں ڈالنی، یہ کون تھا؟ عدم قصد نظر، کہ میں نے کوئی نیت ہی نہیں کی میں لوگوں پر نظر، میں نامحرم پر نظر ڈالوں گا. تو یہ نیت نہ کرنا یہ اس کی بے دھیانی اور غفلت کی دلیل ہے. اپنے اوقات میں لمحہ بلمحہ نیت کی جائے، بلکہ دعوت والے تو کہتے ہیں نیت ٹٹولی جائے. اپنی نیتوں کو ٹٹول لو، ایسی کہتے ہیں نا. جتنے اعمال ہم کر رہے ہیں صبح سے شام تک،
اس کا اجر بقدر نیت کے ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ نے ایک دفعہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ وہ جب مسجد میں جاؤ تو ادھر ادھر بیٹھ کر باتیں نہ کیا کرو، صفوں میں بیٹھو، پہلی صف میں بیٹھ جاؤ، قرآن کی تلاوت کرو۔ یہ فرمایا کہ جب تم صف میں پہلی صف میں جا کر بیٹھ، اسی موقع پر فرمایا جب تم پہلی صف میں جا کر بیٹھ جاتے ہو تمہارا رخ قبلے کی طرف ہوتا ہے تو اللہ پاک تمہیں قبلے کے کعبے کے فیض سے بھی نوازتے ہیں۔ مسجد کا فیض الگ، اور وہ جو آپ نے نیت کی تھی کہ مسلمانوں کی زیارت کروں گا اس کا ثواب الگ، اور وہ جو آپ نے نیت کی تھی کہ امام صاحب کی علماء کی زیارت کروں گا اس کا ثواب الگ، اور آپ نے جو نیت کی تھی کہ آپ جا رہے ہیں دیکھیں گے اگر کوئی آدمی بیمار ہے تو اس کے وہ بیمار کرسی کر لیں گے اس کا ثواب الگ۔ ایک ایک عمل میں پتہ نہیں کتنی نیتیں کر کے آدمی اپنا عمل نامہ بڑھا رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس کے ذہن میں مجھے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، یہ نیت کر کے رکھیے کہ مجھے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اور ایک اللہ معاف فرمائے بد نیتی ہے، ایک ساتھ کھانا کھا رہے ہیں تو کھانے کی نیت یہ کی کہ بھئی ہم کھانا کھا رہے ہیں، اللہ کا حکم ہے کلو واشربو، اس سے پیٹ بھرے گا، پیٹ بھرے گا، اللہ کی دین کی اطاعت، اللہ کے احکامات کی اطاعت اس میں معاون ہوگا۔ اب ساتھ مل کر کھا رہے ہیں تو کھائیے، اچھی نیت، لیکن اس میں سے زیادہ میں کھا جاؤں یہ بد نیتی ہے، بد نیتی۔ حدیث میں ایک جگہ ارشاد ہے، اس کا مفہوم عرض کرتا ہوں کہ اگر کوئی پھل جیسی چیز رکھی ہے اور سب بیٹھے ہوئے تو کسی ایک کو بھی بغیر دوسروں سے پوچھے ہوئے ایک ساتھ دو نہیں اٹھانا چاہیے۔ یہ آنا کہ اس لیے عرض کر دیا بد نیتی۔ میں جا رہا ہوں فلانے سے آگے نکل کر چلا جاؤں، میں کر لوں ایسا نہ کہ فلانا کر لے، میں یہ کپڑے پہنوں تاکہ دوسروں سے اچھا لگوں۔ تو ایک ہے نیت نہ کرنا غفلت، اور ایک ہے بد نیتی۔ اللہ پاک ہم سب کی ان سب چیزوں سے حفاظت فرمائے۔ اور دوسری چیز وہ جو موجود کو معدوم کر دیتی ہے، اگر خدا نہ خواستہ بدنیتی ہو گئی تو کیا کریں گے؟ فوراً توبہ کا بارود لگائیں گے۔ کوئی گڑبڑ ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا، فوراً توبہ کا بارود لگائیں گے۔ توبہ، اے رب میری توبہ، میرے اللہ میری توبہ۔ بعضوں کی توبہ بڑی زبردست ہوتی ہے، بعضوں کی توبہ کھیل کود ہوتی ہے۔ بعضوں کی توبہ کیسی ہوتی ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں آتا ہے نا کہ آپ نکل تو گئے شہر سے باہر بارش مانگنے کے لیے، لیکن آپ کے اس مجمع میں ایک آدمی ایسا ہے کہ جو ایک گناہ میں ہے، بس اس کی وجہ سے بارش نہیں برسا ہے، اس کی وجہ سے بارش نہیں برسا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ بھئی اس مجمع میں ایک آدمی ایسا ہے جس نے ایسا گناہ کیا ہے، اس گناہ کی وجہ سے بارش نہیں برس رہی، اور تھوڑی دیر میں بارش برسنا شروع ہو گئی۔ کہ اللہ ابھی تو آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس مجمع میں ایک آدمی ایسا ہے جس کی وجہ سے ہم نے بارش روک رکھی ہے، آپ بارش کرا دی۔ کہا جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی وجہ سے برسا دی ہے۔ ایسی توبہ کی ہے اس نے، ایسی توبہ کی ہے کہ ہم نے اپنی رحمت برسا دی ہے۔ وہ آئی اور کہا اے اللہ کے رسول مجھ سے بدکاری ہو گئی ہے۔ آپ سے منہ دوسری طرف کر لیا، ادھر سے آئی ادھر کر لیا، ادھر سے آئی ادھر کر لیا۔ جب اس نے اس بات کو جماؤ کے ساتھ، تو پھر تحقیق ہوئی اور
یہ کہا گیا کہ بچے کی پیدائش کے بعد آنا. پھر آئی تو کہا بچہ تو دودھ پیتا ہے، جب یہ دودھ چھوڑ دے تو آنا. پھر آئی تو بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا، یہ دکھانے کے لیے کہ اللہ کے رسول اب یہ روٹی کھا سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حد جاری کر دی، سنگسار کا حکم دے دیا، اور جو پتھر سے اس کو مارا جانے لگا تو کوئی خون کا چھینٹ ایسی نکلی، خون کا فوارہ ایسا نکلا جو کسی دوسرے کے کپڑے کے اوپر لگ گیا. اس نے اس کو برا بھلا کہا، یہ گندی عورت، اور اس کا میرے خون میرے کپڑوں پر لگ گیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی، فرمائے اس عورت کی توبہ ایسی تھی کہ اگر سارے مدینے والوں پر تقسیم کر دی جاتی تو سب کی توبہ قبول ہو جاتی. اس لیے یہ توبہ کو مذاق تو نہ بنائے آدمی، لیکن اس وجہ سے کہ یہ توبہ میری ٹوٹ جاتی ہے، توبہ کو چھوڑے بھی نہیں. غلطی ہو جائے، گناہ ہو گیا، خطا ہو گئی، نافرمانی ہو گئی، اللہ معاف فرمائے، لگ لپٹ کے اللہ سے مانگے. پھر غلطی ہو گئی، پھر ایسی لگ لپٹ کر معافی مانگے. پھر غلطی ہو گئی، پھر معافی مانگے. حضرت کی مختار صاحب رحمۃ اللہ یہ جملہ فرمایا کرتے تھے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں بار بار توبہ کرتا ہوں، بار بار توبہ ٹوٹ جاتی ہے، تو اب یہ برا لگتا ہے کہ اب کیا توبہ کروں. تو فرماتے تھے جملہ ہے، اس ظالم نے گناہ تو نہیں چھوڑے، اللہ کی رحمت کو چھوڑ دیا. جب یہ بات حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ذریعے اس امت کو منتقل کی جا رہی ہے کہ تم گناہ کرتے کرتے تھک جاؤ گے، اللہ معاف کرتے کرتے نہیں تھکے گا، تو پھر کیا ہے. اور اس سے آگے ایک اور بات، ایک موقع پر یوں ارشاد فرما دیا، مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ تم اگر گناہ کرنا چھوڑ دو گے تو اللہ دوسری مخلوق پیدا کرے گی جو گناہ کرے گی اور معافی مانگے گی، اللہ اس کو معاف کرے گا. حضرت ہمارے مولانا صاحب رحمہ اللہ ابتدائی زمانے میں ایک حدیث اکثر بیان فرمایا کرتے تھے، کل بنی آدم خطاؤن، سارے آدم کی اولاد ساری خطا کار ہے. بلکہ تو خطا کار ہے. اچھا ہمارا نیا نیا زمانہ تھا، ہم سوچتے ہیں حضرت خطا کار شاید اس لیے بولتے ہیں کہ حضرت اردو دان نہیں ہے، پشتو والے ہیں تو اس لیے بولتے. پھر حضرت نے ایک دفعہ سمجھایا، خطاؤن اس سے مراد ہے بار بار خطا کرنے والا. آدم کی اولاد خطاؤن یعنی بار بار گناہ کرے، بار بار خطا کرے، بار بار غلطی لفظش میں پڑے گی. اور خیر الخطاؤن اور خیر الخطائین التوابون، تو یہ بار بار گناہ کرنے والوں میں سے بہترین کون ہے؟ وہ جو بار بار توبہ کرتے ہیں. تائبون نہیں، توابون، خوب توبہ کرنے والے ہیں. تو دوستو جس ماحول میں ہم اس وقت ہیں، اس ماحول میں صبح شام گناہ ہے، صبح شام گناہ ہے. کون ہم میں سے یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم سے گناہ نہیں ہو رہے ہیں؟ لمحہ لمحہ گناہ میں. اور جیسے وہ عرض کرتے ہیں کہ ہماری تو عبادات بھی گناہ ہے، ہم جو عبادت کرتے ہیں وہ بھی ایسی غفلت کے ساتھ کرتے ہیں کہ اس سے بھی پکڑ ہی نہ ہو جائے. ہمارے نیک کام جو ہوتے ہیں اس میں بھی ایسی ایسی بدنیتیاں شامل ہوتی ہیں، اللہ معاف فرمائے. تو اس سے باہر نکلنے کی صرف یہی ایک ترکیب ہے کہ خوب توبہ پر آیا جائے. اچھا توبہ کرتا کون ہے؟ وہ جو غفلت میں نہیں ہوگا. کہا منافق کے لیے گناہ ایسا ہے جیسے مکھی تھی چہرے پر بیٹھی ہوئی تھی، یوں اڑا دی. کیوں؟ غفلت میں ہے، اس کو خیال ہی نہیں ہے. اور مومن کے لیے گناہ کیسا ہے کہ جیسے وہ پہاڑ، ایک چٹان اس کے سر پر ہے، اب گری تب گری، سب سے پہلا کام وہی کرتا ہے توبہ.
اگر ایک لمحے کے بعد خیال آ جائے تو ایک لمحے کے بعد توبہ کرے، اور آدھے گھنٹے کے بعد آدھے گھنٹے کے بعد، اس میں کل کر لوں گا پرسوں کر لوں گا نہ ہو، جیسے ہی خیال آیا کہ مجھ سے یہ غلطی سرزد ہو گئی ہے. مثال ارز کر رہا ہوں، ابھی مجلس ختم نہیں ہوئی تھی، دوستوں کی محفل ختم نہیں ہوئی تھی، اور خیال آیا کہ یار ہم تو اتنی دیر سے غیبت کر رہے تھے، وہیں بیٹھے بیٹھے توبہ کر دی. بالکل اس کا انتظار نہ کیا جائے کہ ابھی وہ مجلس ختم ہو جائے گی اور پھر نہ، اسی وقت بیٹھے بیٹھے توبہ کی جائے، اور توبہ کی شرائط کو پورا کیا ہے. توبہ کی شرائط کیا ہے؟ توبہ کی شرائط کیا ہے؟ توبہ کی شرائط یہ ہے کہ پچھلے پر ندامت ہو، آگے نہ کرنے کا عزم ہو، اور اس وقت اس گناہ کے حال پر نہ ہو، اور چوتھی یہ کہ تلافی مافات، جو گناہ ہوا ہے اس کی تلافی کرنا، کسی کی گھڑی چرا لی تھی گھڑی واپس کرنا، کسی کی غیبت کر دی تھی اس آدمی سے معافی مانگنا، اور دوسری چیزیں. لیکن یہ یاد اسی لیے آیا کہ حضرت یہ فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر غیبت جس کی ہوئی ہے اس کو یہ پتہ نہ چلے کہ آپ نے غیبت کی ہے، تو پھر اس کو جا کر بتانا کہ میں نے آپ کی غیبت کی تھی، اس کو اذیت پہنچانا ہے. لہذا اس کی تلافی کی صورت یہ ہے کہ 3 دفعہ قل ہو اللہ پڑھ لو، یا کچھ اور آیات پڑھ لو، اور وہ پڑھ کر کے اس کا ثواب اس آدمی کو بخش دو. تو اگر غیبت ہوئی، اس لیے ایسے اگر غیبت ہوئی تو اسی مجلس میں اس سے توبہ ہو جائے، یہ چاروں شرائط اس مجلس میں پوری ہو جائے. لیکن دوستو اس غفلت سے باہر آنا یہ اسی وقت ہوتا ہے جب ہم اللہ والوں کے پاس حاضر ہوتے ہیں. دعا کرو ہمارے مفتی صاحب کی طبیعت جلدی اچھی ہو جائے، اور ہم مجلس میں وہ ہم سے باتیں کیا کریں، ہمیں سمجھایا کریں. تو مجلسوں میں اور اللہ والوں کے پاس ہم اس لیے آتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں غفلت کی زندگی سے باہر نکالے. ہم میں سے ہر آدمی کے سامنے یہ واضح ہو کہ میری آنکھ بند ہونے والی ہے. کس وقت یہ پتہ نہیں، ابھی ہونے والی ہے، کل ہونے والی ہے، ابھی ہونے والی ہے. جب آدمی کو بار بار موت کا استحضار رہے گا، بار بار اللہ اور اس کے رسول کا تذکرہ ہوگا، بار بار قیامت کا آخرت کا تذکرہ ہوگا، بار بار جنت جہنم کو سنے گا، تو پھر انشاءاللہ اس کی طبیعت میں یہ غفلت سے دوری ختم ہو جائے گی، غفلت کا معاملہ ختم ہو جائے گا. اسی لیے مشائخ اذکار بتاتے ہیں، اسی لیے مشائخ مجلسیں کرتے ہیں، اسی لیے مشائخ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اپنی نمازوں کو اور دیگر عبادات کو دھیان کے ساتھ کیا کرو، کہ جو نماز کے اندر دھیان نہیں رکھ سکے گا وہ نماز کے باہر کیسے دھیان رکھے گا. یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں کہ ہم دھیان والی زندگی میں آ جائیں. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عافیت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرما دے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین. ایک دراصل تھوڑی سی بات ذہن میں آ گئی. ہم مردوں کے اعتبار سے بات کرتے ہیں تو عورتوں کو بھی یہ سامنے رکھنا چاہیے کہ ان کو بھی یہ نیت کرنی ہے. صبح اٹھتے ہیں، گھر کا کام کرتے ہیں، ان کی نیت کیا ہے؟ ان کی نیت بھی یہ ہے اللہ راضی ہو جائے. اگر پڑھائی کر رہے ہیں، اگر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یہ نیت کر کے کہ اللہ راضی ہو جائے. اگر گھر کا کام کرنے والی مائیں ہیں، وہ یہ نیت کریں کہ اللہ نے ان کو ایک کام دیا ہے. جیسے مرد کے ذمے عورتوں کا بچوں کا نان نفقہ لگایا ہے، ایسی عورتوں کے ذمے یہ ہے کہ وہ بچوں کو اچھا مسلمان بنائیں. یہ اللہ ان سے اس وقت راضی ہو جائے گا جب وہ اس کی محنت کریں گی کہ بچے اچھے مسلمان بنیں. ہے نا، گھر کا کام کرتے ہوئے سوچتا ہے کیا ہم گھر میں پڑھ رہے ہیں، کیا ہم باورچی خانے میں نہیں. نہیں، آپ تو عبادت کر رہے ہیں. آپ جتنا بڑا کام کر رہے ہیں وہ کوئی نہیں کر سکتا. کیا کر رہے ہیں؟ آپ اللہ کے ولی پیدا کر رہے ہیں، آپ اولیاء اللہ کی پرورش کر رہے ہیں. آپ ان لوگوں کی پرورش کریں جو آپ کے ہاتھوں سے تربیت ہوگی، اور پھر وہ ایسے بزرگ بنیں گے کہ لوگ ان سے دعائیں کرانے کے لیے آئیں گے. تو
تو اس واسطے عورتیں بھی اس کا خیال کریں کہ یہ نیتوں کو اور توبہ کو اپنے سامنے رکھیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.